نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لیں، یعنی آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلاؤں گا، ایسا وظیفہ بتلاؤں گا، اگر اس وظیفے پر آپ عمل کر لیں، اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ یعنی آپ کی دعا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگیں گے اللہ فوراً آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو وہ وظیفہ کون سا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ دیکھیں، مستجاب الدعوات بننے کے لیے جو میں آپ کو قرآنی وظیفہ بتلانے لگا ہوں اس سے پہلے دو باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے آپ نے اپنے جسم کے اندر حلال کا لقمہ ڈالنا ہے، حرام کا لقمہ آپ نے اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا میرے دوستو۔ جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جائے اللہ پاک اس سے دعاؤں کی تاثیر چھین لیتے ہیں، یعنی اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ یہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، بڑی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، ملبسہ حرام، لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، اور اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے۔ اب اس کی دعاؤں کو اللہ کیسے قبول کریں گے؟ تو حرام کا لقمہ جو ہے اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، یعنی میں جو دعا اللہ سے مانگوں اللہ میری دعا کو قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا سعد اپنے پیٹ کو اپنے جسم کو مشتبہ مال سے بچا لو، یعنی مشتبہ مال آپ کے پیٹ میں نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ تو جو مشتبہ مال ہے آپ نے اس سے بھی بچنا ہے میرے دوستو۔ حلال کے لقمے کا بڑا اثر ہے، جو بندہ اپنے پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈالتا ہے اس کی تاثیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں بندے کو دکھاتے ہیں، نظر آتی ہے۔ اور یاد رکھیں جن ماؤں کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جاتا ہے ان کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اب بیٹی کہہ رہی ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ اب ماں کہنے لگی بیٹا عمر کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے پتہ کیا کہا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، امی جان عمر تو نہیں دیکھ رہے پر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو ان ماؤں کے پیٹ سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی بادشاہ حکمران دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ نمبر دو، آپ نے اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑنا، نماز کا وقت آئے فوراً آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، استغفار کو کثرت سے کرنا ہے۔ جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ مخلوق خدا کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا ہے، ارحم من فی الارض یرحم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت میاں اصغر رحمت اللہ علیہ، بہت اللہ کے ولی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا وہ ان کو کھانا کھلاتے، کھانا کھلانے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے روٹی کے ذرات اور ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو جمع کرتے اور چھت میں ڈال دیتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ مکان کی چھت پہ ان ٹکڑوں کو کیوں ڈالتے ہو؟ کہا دیکھو جو رزق ہم کھاتے ہیں نا اس رزق میں جانوروں کا پرندوں کا بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں یہ ان جانوروں کا حصہ ہیں، ان چڑیوں کا حصہ ہیں جو وہ کھائیں گی۔ تو آپ بھی ان باتوں کا خیال کریں، جانوروں اور پرندوں کو یہ روٹی کے ذرات ضرور ڈالیں۔ اور یاد رکھیں جس گھر کے اندر رزق کی بے برکتی نہیں کی جاتی اس گھر کے اندر کبھی بے برکتی نہیں ہوتی میرے دوستو، اس گھر کے اندر رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں۔ تو وظیفہ کون سا ہے جو آپ نے کرنا ہے؟ سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت مبارکہ کو آپ نے صبح و شام 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا مانگنی ہے۔ اس قرآن پاک کے عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔